اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، عافیت اور سلامتی سے نوازے۔ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کے بیان کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم قرآن حکیم کے 24ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ قرآن حکیم کا 24واں پارہ سورہ زمر کی آیت نمبر 32 سے لے کر سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 46 تک مشتمل ہے۔ سورہ زمر کا آغاز 23ویں پارے میں ہو جاتا ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے 24ویں پارے میں۔ پھر سورہ زمر کے بعد سورۃ المؤمن ہے، ایک طویل سورت ہے، اور اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ کا آغاز ہوتا ہے، اور آیت نمبر 46 پر جا کر سورہ حامیم السجدہ کی 24واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے مطالعے کو آگے بڑھانے کی طرف، اور سورہ زمر کا تعارف پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے، مزید اس کو دہرا لیتے ہیں مختصر الفاظ میں۔ سورہ زمر کے تعارف کے حوالے سے پہلی بات، سورۃ الزمر مکی سورت ہے۔ اس صورت میں توحید کے اہم ترین عملی تقاضے پر زور دیا گیا ہے، اور وہ ہے صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اچھے اور برے کردار یعنی مؤمنین اور کفار کا موازنہ کیا گیا ہے۔ توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا بیان ہے، آج ذکر بھی آئے گا ہمارے مطالعے میں انشاءاللہ۔ احوال قیامت، خاص کر کفار کے عبرت ناک انجام، اور اہل تقوی مؤمنین کی عظمت و شان اور ان کے جنت کے استقبال کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ سورہ زمر کے تعارف کے بعد چلتے ہیں سورہ زمر کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ اس حوالے سے سب سے پہلے جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 36، 24ویں پارے کے بالکل شروع میں پہلے ہی صفحے پر یہ آیت ہمیں ملتی ہے، کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ سورہ زمر آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بہت پیارا جملہ ہے۔ اولاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حق و باطل کا معرکہ چل رہا ہے، حق و باطل کے درمیان میں کشمکش جاری ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام کی مخالفتیں ہو رہی تھیں مکہ مکرمہ میں۔ اس تناظر میں ایک بڑا تسلی کا سامان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے حضور کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اے نبی علیہ السلام، یہ مشرکین و کفار یہ آپ کو خوف دلاتے ہیں ان کے ذریعے جو اللہ کے سوا ہے، یہ جھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں، معاذ اللہ، یہ جھوٹے معبودوں کی کوئی حیثیت نہیں، یہ بت بے جان ہیں، یہ غیر اللہ، اللہ کے سوا جس کی پوجا پاٹ یہ لوگ کرتے اس کی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن ان کا دماغ خراب ہے اور ان کی عقل اور ان کی مت ماری گئی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ فرما لے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول سے مخاطبت ہے علیہ السلام۔ اولاً اچھا، ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمارا رب ہے، ہم سب کا رب ہے۔ ہاں، حضور نے ہی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمارے سامنے رکھا، حضور کے ذریعے قرآن پاک ہم تک پہنچا، تو یہ جملہ ہم بھی اپنے لیے پڑھیں نا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بدلتے حالات میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور پھر جب بندہ دین کے کام کے لیے کھڑا ہو اور دین کی جد و جہد کے لیے کھڑا ہو تو کچھ ڈراوے بھی آتے ہیں، کچھ خوف بھی طاری ہوتا ہے، کبھی اندھیرے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، یہ جملہ اگر ہمارے سامنے رہے تو کتنا بڑا سہارا ہے ہمارے لیے معاملہ۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ ہمارا خالق، اللہ ہمارا مالک، اللہ ہمارا محافظ، اللہ کل نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا، اللہ پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ ہماری مشکلات کو دور کرنا اور ہمارے لیے آسانی پیدا کر دینا، راحت عطا کر دینا، عافیت عطا کر دینا، اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے؟ اللہ اپنی ذات پر یہ یقین مجھے اور آپ کو عطا فرمائے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ زمر کی آیات ہیں 53 تا 55۔ بڑا پیارا مقام، بڑا امید افزا مقام قرآن پاک کا آ رہا ہے۔ سورہ زمر کی آیات 53، 54 اور 55، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قرآن حکیم کا سب سے زیادہ امید افزا مقام ہے۔ بڑے دل کے کانوں سے
ان باتوں کو ہمیں سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دل کے کانوں سے سنیں اور پھر دل سے سمجھیں. یہ مراد ہے میری. رحمت کے مستحق کیسے بنے؟ ہم چاہتے ہیں نا اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں. کیسے بنیں گے؟ آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں. سورہ زمر آیت نمبر 53. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. یہ زیادتی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں لکھا اور حضور سے پوچھا گیا حضور کفر کو بھی اللہ ہاں اور شرک کو بھی اللہ معاف کر دے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں. مراد کیا ہے؟ سچی توبہ کر لو، اللہ کفر کو بھی معاف کر دے گا، اللہ شرک کو بھی معاف کر دے گا. سارے بندے کافر، مشرک، ظالم، سرکش کوئی بھی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرما دیجیے میرے ان بندوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. قرآن پاک میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں، سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں آتا ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہے. تو اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، سب کو معاف کر دے، کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. کس قدر امید افزا آیت ہے اور پورے قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے. گناہگار کافر مشرک بھی ہے، پلٹ آئے نا، توبہ سچی کرنی وہ آگے ذکر آ رہا ہے، مگر مایوس نہ ہو. اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو بخش دے. اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. اب ہے اگلی اہم بات، وہ بات بیان میں کم آتی ہے، اس پر توجہ کا معاملہ کم ہوتا ہے اور یہ تقاضے پورے کرنے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کم کی جاتی ہے. اس طرح توجہ کا معاملہ نہیں ہو پاتا، انکلینیشن نہیں ہوتی، کوشش نہیں ہوتی. کیا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع تو ہو جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے جھک جاؤ اللہ کے حضور. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. عذاب آگے پھر مدد نہیں کی جائے گی. دو باتیں آئیں، انیبوا الی ربکم، رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی طرف، اسلموا لہ، اور جھکا دو اپنے آپ کو اس کے سامنے. یہ ہے اصل توبہ. بھائی توبہ 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 کہنے کا نام نہیں ہے. توبہ کا مفہوم ہے پلٹنا، پلٹ کر آ جانا. کیا مطلب؟ حرام میں ہو حلال کی طرف آ جاؤ، کفر پر ہو ایمان کی طرف آ جاؤ، شرک پر ہو توحید کی طرف آ جاؤ، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو اطاعت کی طرف آ جاؤ، معصیت میں ہو فرما برداری کی طرف آ جاؤ. فرائض و واجبات کو چھوڑ رکھا ہے ادا کرو، حرام کا ارتکاب کرو چھوڑ دو. یہ ہے اصل توبہ، پلٹنے کا نام، عملاً گناہ کو چھوڑ دینے کا نام. اللہ کے احکامات پر عمل کی طرف آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور پلٹ آؤ، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور جھکا دو اپنے آپ کو اس کے حضور، یعنی جھک جاؤ، سرنڈر کر دو، بچھ جاؤ اس کے حکم کے سامنے. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اچھا، ایک اور اگلی آیت ہے اسی کے تسلسل میں، سورہ زمر کی آیت نمبر 55. اللہ کی طرف رجوع کیسے کریں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیسے کریں؟ فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی کرو اس بہترین کلام کی جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا قرآن پاک. ہم نے پڑھا احسن الحدیث بہترین کلام ہے قرآن پاک. اس بہترین کلام کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو. قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے نا. سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لو. اس قرآن کو تھامو اور اس کی پیروی پر آ جاؤ، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا. رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، جھکنا ہے اللہ کے حضور، اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، وہ ہے قرآن پاک کے ذریعے سے. اور قرآن کی اتباع، تلاوت بھی کرنی ہے، اجر بھی لینا ہے، سمجھنا بھی ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے. اس سب کے بعد پیروی بھی کرنی ہے قرآن پاک کی. اور قرآن کی پیروی اپنے انفرادی معاملات میں فوراً، اور اجتماعی معاملات زندگی میں قرآن پاک کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کرنا بھی تو امت کی ذمہ داری ہے. تو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کے سامنے جھکو گے، اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ بخش دے گا تمہیں.
یہ ہے سچی توبہ. اور فرمایا جا رہا ہے کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور پیروی کرو، اتباع کرو اس بہترین کلام کے جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس سے پہلے، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، بغتۃ، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے اور اپنی طرف پلٹنے کی توفیق اور جھکنے کی توفیق اور واقعتاً مسلم ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور پارٹ ٹائم مسلم نہیں بھائی، عید کے دن 2 رکعت ادا کر لی، جمعے کے دن 2 رکعت ادا کر لی، رمضان میں اچھے مسلمان بن گئے، اس کے بعد فارغ، 5 وقت کی نماز ادا کر لی، اس کے بعد بالکل فارغ. یہ کیا بات ہوئی؟ اٹس ناٹ اے پارٹ ٹائم جاب، اٹس اے فل ٹائم 24/7 جاب. سورہ البقرہ آیت نمبر 208، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو یہ توبہ اللہ کو پسند ہے. کس نے؟ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص تنہا سفر کر رہا ہے صحرا میں، اونٹ پر سوار، نیند آ گئی، سو گیا، جاگا، اونٹ غائب، کھانا پینا ساز و سامان سب کچھ غائب، صحرا میں اکیلا، نہ ہوٹل نہ کوئی ریسٹورنٹ، کچھ بھی نہیں. تھک ہا کر ادھر ادھر مارا پھرتا رہا، اونٹ نہیں ملا، پھر سو گیا کہ شاید نیند کی حالت میں موت آ جائے. پھر جاگا، اب دیکھتا ہے اونٹ بھی سامنے اور کھانا پینا بھی سامنے اور ساز و سامان بھی سامنے، گویا کہ زندگی واپس مل گئی اور خوشی میں دیوانہ ہو گیا. شکر ادا کر رہا ہے مگر الٹے الفاظ کہہ گیا. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، خوشی میں دیوانہ ہو کر الٹے جملے کہہ گیا، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، کیا یہ خوشی کی بات ہے، میرا اونٹ مل گیا. الٹے جملے کہہ گیا خوشی میں دیوانہ ہو کر. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے نا، سچی توبہ کرتا ہے، اس اونٹ والے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کیسے بلیک وائٹ کرتا ہے، ہم نے سورہ فرقان کے آخر میں پڑھا تھا، اللہ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. توبہ سچی لے کر آؤ. اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں، جھکیں اللہ کے سامنے اور ہم قرآن پاک کو تھامیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. سورہ زمر کے بعد قرآن پاک کے 24 پارے میں سورۃ المؤمن کا آغاز ہوتا ہے. نام سے ظاہر ایک بندہ مومن کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی. سورۃ المؤمن کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورۃ المؤمن کے تعارف کے حوالے سے پہلا نقطہ ہے، سورۃ المؤمن مکی سورت ہے. اس سورت کا موضوع ہے توحید عملی. میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ زمر، پھر اب سورہ مؤمن، پھر سورہ حامیم السجدہ، پھر سورہ شورى، یہ 4 صورتیں تسلسل سے ان میں توحید کے عملی تقاضے ہمارے سامنے آتے ہیں. آگے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کی جائے. اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کا تقاضا ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ ہی سے کی جائے. رسولوں نے کس کو پکارا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اللہ کے نیک بندے کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور یہ اللہ کی عبادت کا تقاضا ہے کہ اس سے دعا کی جائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت ہے. ہمیں اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کل نفع و نقصان کا مالک اور صاحب قدرت و اختیار ہے. مخلوق تو محتاج ہے نا، جو کھانے کا پینے کا واش روم میں جانے کا محتاج ہو وہ کیا کرے گا؟ اس کو کچھ ہے ہی نہیں. سب کچھ تو اللہ کا ہے، اور وہ کل نفع نقصان کا مالک، کل صاحب قدرت اور پورا اختیار رکھنے والا ہے. تو اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. مزید نقطے آپ کے سامنے رکھتے ہیں سورہ مؤمن کے تعارف کے حوالے سے. سورۃ المؤمن کے آغاز میں صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے، پھر اہل ایمان کے لیے فرشتوں کی دعاؤں کا ذکر ہے. بڑا پیارا مقام ہے. اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے زمین پر صاحب ایمان بندے اور توبہ کرنے والے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آگے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. سورہ مؤمن میں قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے. فرعون کی سرکشی اور فرعون کے دربار میں آل فرعون میں سے ایک بندہ مومن کا ایمان افروز خطاب نقل کیا گیا. بڑی پیاری تقریر ہے، بہت ایمان افروز تقریر ہے، اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ مستقل جاری تقریر، سب سے زیادہ مسلسل تقریر وہ یہی ہے. فرعون کے دربار میں ایک بندہ، وہ بندہ مومن ایمان لے آیا تھا اور اس نے پوری تقریر کی ہے اور بڑی ایمان افروز تقریر کی ہے. اسی نسبت سے سورت کا نام بھی سورۃ المؤمن ہے. حق کو جھٹلانے والوں کے برے انجام کے بیان پر سورت کا اختتام ہوتا ہے. یہ چند موضوعات ہیں جو تعارف کے طور پر ہمارے سامنے نکات کے حوالے سے آ گئے سورہ مؤمن کے ضمن میں. اب چلتے ہیں سورہ مؤمن کی منتخب آیات کے مطالعے کی طرف. سورہ مؤمن کی جن آیات کا ہم نے انتخاب کیا، سب سے پہلے سورہ مؤمن کی آیات 7 تا 9.
اہل ایمان کے لیے فرشتوں کی دعائیں، بڑا پیارا مقام ہے، اور میں عرض کروں یہ ایک تحفے کے طور پر قبول کیجئے، بڑا پیارا تحفہ ہمیں عطا ہوا، آج ہم اس پروگرام میں آپ کے سامنے تحفہ رکھ رہے ہیں، اور اس کا لطف لیجئے، اور اللہ ہمیں اس کا مصداق بنا دے، مستحق بنا دے۔ ہم زمین پر اور اللہ کے عرش کو تھامنے والے مقرب فرشتے زمین والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں سورہ مؤمن آیت نمبر 7، الذین یحملون العرش، وہ لوگ یعنی فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، مقرب فرشتے اللہ کے، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور استغفار کرتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ اللہ کے عرش کو تھامنے والے کتنے مقرب فرشتے، وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور کیا دعائیں کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے رب ہر شے کا تیری رحمت اور علم نے احاطہ کر رکھا ہے، فاغفر للذین تابوا، پس تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کی، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ اکبر، ایمان والوں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے، اللہ کے راستے کی پیروی کرنے والوں کے لیے، اور جہنم سے بچا لیے جائیں، اس حوالے سے اللہ کے عرش کو تھامنے والے اور ارد گرد کے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، توبہ کرنا کتنا پیارا عمل ہے، اللہ کے راستے پر چلنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، اور جہنم سے بچاؤ کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بات ختم نہیں ہوئی، آگے چلتے ہیں۔ ربنا، فرشتوں کی اور دعائیں، اے ہمارے رب، وادخلہم جنات عدن، انہیں داخل فرما ہمیشہ رہنے والے باغات میں، ریزیڈینشل گارڈنز، جہاں رہائش ہوگی ان کی ہمیشہ کے لیے، التی وعدتہم، جس کا اے اللہ تو نے ان ایمان والوں سے وعدہ کیا۔ صرف ایمان والے نہیں، آگے سنیں، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان ایمان والوں کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور اولاد جو صلاح نیک ہوئے۔ ہاں، ایمان شرط ہے نجات کے لیے۔ ہاں، ایمان والوں کے ماں باپ ہوں، ان کی بیویاں ہوں، ان کی اولاد ہو جو نیکی پر رہے، صلاح، اصلاح کرتے رہے، معاملات کو درست کرتے رہے، اعمال صالحہ انجام دیتے رہے، اللہ ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تو غالب ہے، حکمت والا، کو پورا اختیار رکھتا ہے، اور تیرا ہر فیصلہ حکمت بھرا ہوتا ہے۔ وقیہم السیئات، اور اللہ انہیں برائیوں سے بچا لے۔ وما تقی السیئات یومئذ فقد رحمتا، اور اس دن جسے تو نے برائیوں سے بچا لیا، قیامت کی ہولناکی ہو، وہاں کا ہولناک منظر، وہاں کی پریشانیاں، وہاں کی تکالیف، اور اس سے آگے بڑھ کر مزید آگے کے مراحل، اور پھر جہنم کا عذاب جس کو تو نے بچا لیا۔ وما تقی السیئات یومئذ فقد رحمتا، اس دن اے اللہ جسے تو نے برائیوں سے بچا لیا، یقیناً تو نے اس پر رحم کیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایمان والے، توبہ کرنے والے، اللہ کی راہ پر چلنے والے، نیک اعمال کرنے والے، ان کے لیے دعائیں، ان کے نیک گھر والوں کے لیے دعائیں، کس کی؟ فرشتوں کی۔ کون سے فرشتے؟ مقرب فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور اس کے گرد ہیں۔ کیا پیارا مقام ہے، کیا پیارا تحفہ ہے۔ ایمان کتنی بڑی دولت، توبہ کرنا کتنا بڑا عمل، اللہ کے راہ پہ چلنا کتنی بڑی سعادت، ہم زمین پر اور کہاں اللہ کا عرش، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان بلندیوں پر اللہ کے مقرب فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ کتنا پیارا دین ہے ہمارا، کتنا پیارا رب ہے اللہ ہمارا، سبحان اللہ۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے، سچے ایمان کے حصول کی توفیق دے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، خیر و نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق دے، گھر والوں کو نیکی کی طرف لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیات سورہ مؤمن کی جن کا ہم نے انتخاب کیا، وہ سورہ مؤمن کی آیات 16 اور 17، آخرت کی پیشی کا بیان، اور کل کیا شاہانہ شان ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ آئیے سمجھتے ہیں سورہ مؤمن آیت نمبر 16، یوم ہم بارزون، جس دن وہ پیش کر دیے جائیں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ان میں سے کوئی شے، ان کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہوگی، سب کچھ پیش ہوگا، ساری مخلوق جس کو حساب دینے پیش ہوگی، اور سب کا ظاہر باطن اللہ کے سامنے بالکل واضح۔ لمن الملک اليوم، اللہ فرمائے گا کس کی بادشاہت ہے آج کے دن؟ للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار، کل غلبہ رکھنے والی کی بادشاہت ہے۔ ارے دنیا میں بادشاہت اللہ کی ہے، تھوڑا سا اللہ نے اختیار دیا، فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، نمرود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، شداد خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ نے نشان عبرت بنا دیا، بڑے دعوے کرتے تھے، بتاؤ کس کی بادشاہت ہے آج؟ سب خاموش ہوں گے، سب کچھ چپ لگی ہوئی ہوگی، اللہ ہی کہلوائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار، کل غلبہ رکھنے والے کا ہی آج اختیار، کل بادشاہت ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر نفس کو اسی کا بدلہ عطا ہوگا جو اس نے کمائی کی۔
جی جو ہم کما کر لے کے جا رہے ہیں وہی پیش ہونا ہے، اسی کا نتیجہ نکلنا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے۔ یہ چند آیات ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی سورہ مؤمن میں سے انتخاب کر کے، وقفے کے بعد مزید کچھ آیات کا مطالعہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے حاصل کلام کے چند نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ ایک ٹیک اوے لیسنس کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے طور پر حاصل کلام کی چند باتیں۔ اللہ تعالیٰ اہل باطل کے مقابلے میں اپنے مخلص بندوں کے لیے کافی ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اللہ کافی ہے، اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے۔ گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، سچی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وعلیٰ کل شیء قدیر ہے، وہ غفور و رحیم ہے۔ سچی توبہ کے لیے گناہوں کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس کا حکم ماننا اور قرآن حکیم کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ توبہ کی شرائط و تقاضے اس کو پورا کرنا بھی لازم ہے۔ ایمان لانے، توبہ کرنے اور حق کے راستے پر چلنے والوں کے لیے عرش کو تھامنے والے فرشتے استغفار اور دعا کرتے ہیں۔ آخری نقطہ حاصل کلام کے طور پر، روز قیامت اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہوگی، ہر ایک کو اس کی کمائی ہی کا بدلہ ملے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ چند باتیں حاصل کلام کے طور پر ہمارے سامنے آئی ہیں۔ سورہ مؤمن کی چند منتخب آیات کا بھی ہم نے مطالعہ کیا۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی سورۃ المؤمن کا مطالعہ جاری رہے گا اور سورۃ المؤمن کی چند منتخب آیات کا ذکر آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اور بندہ مومن کی ایمان افروز تقریر کے بڑے پیارے جملے ہیں وہ بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ الحمدللہ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم قرآن حکیم کے 24ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور وقفے سے پہلے سورۃ المؤمن کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ اب جو آیات ہیں 24 پارے میں، وہ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 18 سے لے کر سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 46 تک کی آیات ہیں۔ سورۃ المؤمن کی چند منتخب آیات کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ آئیے مزید منتخب آیات کا مطالعہ سورہ مؤمن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس حوالے سے اب سورہ مؤمن کی جو آیات ہیں وہ آیات 39 تا 44، 39 سے 44 ایمان افروز تقریر کا ذکر ہے۔ ایک بندہ مومن، اس کی بہت عمدہ تقریر، ایمان افروز تقریر اللہ تعالیٰ نے اسے نقل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت توحید پیش کر رہے تھے فرعون اور آل فرعون کو، لیکن وہ لوگ مان کر نہیں دے رہے تھے اور معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی جان کے وہ دشمن ہو گئے۔ ایسے میں ایک بندہ مومن جو اب تک اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا، جب اس نے دیکھا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بنا رہا ہے تو اس سے رہا نہ گیا اور بھرے دربار میں بہت عمدہ اس سے تقریر کی ہے۔ اور یہ قرآن حکیم میں طویل ترین تقریر ہے جو مسلسل بیان ہوئی ہے۔ آئیے ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قومی، اے میری قوم، ذہن میں رہے فرعون کا دربار سجا ہوا ہے، فرعون خود موجود ہے، درباری موجود ہیں، اعلیٰ ترین عہدیدار موجود ہیں، مشرک ہیں یہ لوگ، فرعون کو خدا بھی مانتے تھے، فرعون معاذ اللہ خود خدائی کے دعوے بھی کرتا تھا معاذ اللہ۔ ایسے میں اتنی عمدہ تقریر اور دو ٹوک انداز میں تقریر اور کلمہ حق کو بیان کرنا آسان بات نہیں تھی۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے، یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی تو حقیر سا ایک فائدہ ہے، وان الآخرۃ ہی دار القرار، اور بے شک آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ جب دعوت پیش کرنا ہو، اور چاہے فرعون جیسا ظالم اور جابر مشرک اور خدائی کا دعوے داری کیوں نہ ہو، توحید کی دعوت دینی ہے، آخرت کی دعوت دینی ہے، اعمال صالحہ کی دعوت دینی ہے، تو کیا دعوت ہونی چاہیے، اس کا ایک جامع پروگرام اس تقریر میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ، اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی کا عارضی سا فائدہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ الدَّارُ الْقَرَارُ، اور بے شک آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، جس کسی نے برائی کمائی تو اس کو اس ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مؤمن، اور جس کسی نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ مؤمن ہو،
نیکی میں آگے بڑھنے کا میدان مرد عورت دونوں کے لیے کھلا ہوا ہے. گھر گھر ہستی کا نظام چلانے کے لیے مرد کو اللہ نے سربراہ خاندان بنایا, عورت کو بہرحال اس کے تابع رکھا ہے تاکہ نظام چل سکے, لیکن اخلاقیات کے میدان میں, اللہ کو راضی کرنے کے میدان میں, نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنا, اس میدان میں مرد اور عورت دونوں کے لیے میدان کھلا ہوا ہے. فرمایا جا رہا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور جس کسی نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مؤمن ہو, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے, يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب, بغیر حساب انہیں وہاں رزق عطا کیا جائے گا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. ہمارے لیے بھی رہنمائی ان آیات میں آ رہی ہے. مزید یہ بندہ کہہ رہا ہے وَيَا قَوْمِ, اور اے میری قوم, مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ, مجھے دیکھو بھلا کیا ہو گیا, میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں, وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ, اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہو. ذرا غور تو کرو, تم میرے اوپر انگلیاں اٹھاؤ گے تو میرا مذاق اڑاؤ گے, غور تو کر لو, میں تمہیں نجات کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں, تو مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پر ایمان کامل ہو تو بندہ وثوق کے ساتھ, پوری کنوکشن کے ساتھ, پورے دل کی گہرائی کے ساتھ, یقین کے ساتھ دعوت دیتا ہے, میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں, تو مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہو, شرک کی دعوت دیتے ہو. تدعوننی لأکفر باللہ, کیا تو مجھے بلاتے ہو اس بات کی طرف کہ میں اللہ کا انکار کروں, واشرک بہ, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں, ما لیس لی بہ علم, جس کا میرے پاس علم نہیں. ارے شرک کے لیے کوئی دلیل ہے ہی نہیں انسان کے پاس. شرک سے بڑی کوئی حماقت ہے جو انسان کرتا ہو معاذ اللہ, کہ مخلوق کو خدا کا درجہ دے دے معاذ اللہ. وانا ادعوکم من العزیز الغفار, اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, بلاتا ہوں اللہ کی طرف جو عزیز کو غلبہ رکھنے والا ہے اور الغفار بخش دینے والا ہے. تم شرک کی دعوت دے رہو, کفر کی دعوت دے رہو, غور کرو. اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, اس کی توحید کی طرف بلاتا ہوں, جو اللہ غالب ہے اور ہاں بخش دینے والا بھی ہے. مزید اس بندے مومن کی تقریر کے الفاظ ہیں اگلی آیات میں, لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الاخرہ, سچی بات تو یہ ہے تم جس بات کی طرف مجھے بلاتے ہو اس کی دعوت کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, مراد اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ, اور ہم سب کو لوٹ کر تو جانا اللہ کی طرف. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ, اور زیادتی کرنے والے وہ تو آگ والے ہیں. کیا زیادتی ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا, ہاں مخلوق کو خدا کے برابر قرار دینا, کس قدر بڑا ظلم, کس قدر بڑی زیادتی ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 13 ہم نے پڑھا تھا, ان الشرک لظلم عظیم, یقین شرک سب سے بڑا ظلم ہے. فستذکرون ما اقول لکم, ان قریب تم یاد رکھو گے اور یاد کرو گے جو میں تم سے کہتا ہوں. لگ رہا تھا بندہ مومن کو فرعون کے دربار میں اس نے کلمہ حق بیان کیا ہے, جان کا دشمن تو بنے گا فرعون, اس نے اللہ پر توکل کیا ہے. فستذکرون ما اقول لکم, ہاں تم یاد کرو گے جو میں تم سے کہتا ہوں. افوض امری الی اللہ, اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. دو ٹوک انداز میں وہ کہہ رہا ہے میرا توکل اللہ پر ہے, تم نے مخالفت کرنی ہے کر لو, تم نے مجھے شہید کرنا ہے کر لو, تم نے جو کرنا ہے کر لو. افوض امری الی اللہ, اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد, بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تقریر کے کچھ الفاظ ہم نے آپ کے سامنے رکھے, میں گزارش کروں گا مطالعہ کریں. یہ سورہ مؤمن ہے, اس بندے مومن کی تقریر کا پورا مطالعہ بھی کیجیے گا مزید آیات کا, اور درمیان میں فرعون نے انٹرپشن بھی کی ہے. ہاں چلاک آدمی تھا, اس کو نظر آ رہا تھا بھرے دربار میں ایک درباری جو کہ بڑے منصب والا تھا, وہ کھڑا ہو کر اتنی عمدہ تقریر کر رہا ہے, تو فرعون کی تو سٹی گم ہو گئی, اس کو تو دن میں تارے نظر آ گئے. بار بار وہ انٹرپٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, مگر بندہ مومن نے اپنی تقریر کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھا ہے. یہ ایمان افروز تقریر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر کاربند رہنے کی توفیق دے, شرک اور کفر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنائے, اور اللہ اپنی ذات پر ہمیں توکل عطا فرمائے. اس کے بعد ایک اور بڑا پیارا مقام جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ مؤمن کی آیت نمبر ہے 60, رب سے دعا. سورہ مومن میں جیسے کہ تعارف ہم نے ذکر کیا تھا, اللہ تعالیٰ سے مانگنے پر زور دیا گیا. اللہ تعالیٰ کو مانگنا پسند ہے, اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ کو ان پر غصہ آتا ہے. سورہ مومن آیت نمبر 60 ارشاد ہوا, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, اور تمہارے رب نے فرما دیا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ فرما رہے مانگو میں قبول کروں گا. سبحان اللہ, کس قدر یقینی بات ہے, اللہ کا کلام ہے, سچا کلام ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک وہ لوگ جو میری عبادت یعنی مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے مانگنے کا, اللہ کا حکم ہے مانگنا, ہاں اللہ کا حکم ہے مانگنے کا,
بزرگوں میں سے اسلاف میں سے بڑا پیارا کسی کا قول ہے کہ اللہ میں تجھ سے اس لیے نہیں مانگتا کہ میں تجھے بتاؤں کہ میری یہ حاجت ہے، میری یہ حاجت ہے، اللہ تجھے تو سب معلوم ہے، میں تجھے کیا بتاؤں گا میری کیا حاجت ہے، اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تجھے مانگنا پسند ہے اور تو نے مانگنے کا حکم دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور مانگنے کے حکم کے ساتھ اللہ نے گارنٹی دی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ہاں جو نہیں مانگتا وہ تکبر کرتا ہے، کیونکہ نہ مانگنے والا کیا سمجھ رہا ہے میں سیلف سفیشینٹ ہوں، ہاں میں خود کفیل ہو گیا، مجھے کوئی حاجت نہیں۔ ارے ہم تو اس قدر محتاج ہیں، کھانے کے، پینے کے، سونے کے، جاگنے کے، زمین و آسمان کے کس قدر نظارے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے جو ہماری سروس پر، ہماری زندگی کو برقرار رکھنے پر لگے ہوئے، اس وجود کے اندر کتنے سسٹمز کام کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو محتاج در محتاج ہیں۔ تو نہ مانگنے والا کیا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں خود کفیل ہو گیا ہوں، سیلف سفیشینٹ ہو گیا ہوں؟ یہ نہ مانگنا اللہ کہہ رہے یہ تکبر ہے، ہاں یہ نہ مانگنا یہ اکڑ ہے۔ اور نہ مانگنے والے اللہ کی عبادت یعنی اس سے دعا کرنے سے تکبر کرنے والے ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ہم دنیا میں دوسری تیسری مرتبہ کسی سے کچھ کہتے ہیں نا، کچھ سوال کرتے مانگتے تو وہ ناراض ہوتا ہے، ہاں اللہ کن سے ناراض ہوتا ہے؟ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، اور یہ تکبر ہے نہ مانگنا۔ اور تکبر حدیث مسلم شریف کی روایت میں رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں تکبر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ یہ سورہ مؤمن کی چند منتخب آیات کا کسی درجے میں مطالعہ ہمارے سامنے آیا۔ قرآن پاک کے اس 24 پارے میں سورۃ المؤمن کے بعد سورہ حامیم السجدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے، سورہ فصلت۔ سورہ حامیم السجدہ کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ ہے اس کے تعارف کے ذیل میں، سورہ حامیم السجدہ مکی سورت ہے۔ توحید کے ایک اور عملی تقاضے دعوت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا بیان ہے۔ یہ تسلسل کے ساتھ توحید عملی کا ذکر آ رہا ہے، توحید کے عملی تقاضے آ رہے ہیں۔ سورہ زمر میں اللہ ہی کی عبادت ہوگی، اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کرو، یہ ذکر آیا تھا۔ سورہ مؤمن میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے پر زور ہے، یہ بھی توحید کا عملی تقاضا۔ اب سورہ حامیم السجدہ میں اجتماعی سطح کے معاملات ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ میں دعوت اللہ کے تقاضے کا بیان ہے، اکیلے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرنا، اکیلے اللہ کی بندگی پر مطمئن نہ ہو جانا، اب دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینا، دعوت اللہ کے فریضے کو انجام دینا۔ آگے لکھا ہے کیونکہ دعوت اللہ کا اہم ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے، اس لیے اس صورت میں عظمت قرآن پر بہت اہم آیات بیان فرمائی گئی ہیں۔ یہ بات ہم نے کئی مرتبہ جانی کہ دعوت، تبلیغ، بشارت، انذار، تذکیر، جہاد، یہ سب قرآن کے ذریعے۔ سورہ حامیم السجدہ میں دعوت اللہ کا تقاضا ہے اور دعوت اللہ کا اہم ترین ذریعہ قرآن کریم ہے، اس لیے اس صورت میں عظمت قرآن پر بہت ساری آیات بیان کی گئی ہیں۔ آگے لکھا ہے قوم عاد و سمود کا عبرت ناک انجام بیان کیا گیا ہے۔ یہ مستقل موضوعات ہیں، توحید کا تذکرہ اور نافرمان قوموں کے انجام کا تذکرہ جس سے عبرت دلائی جاتی ہے۔ اسی طرح مزید نقطے ہیں سورہ حامیم السجدہ کے تعارف میں۔ پھر قیامت کے دن مجرموں کے خلاف ان کے کانوں، آنکھوں اور کھالوں کی گواہی دینے کا بیان ہے۔ سورہ یاسین میں آپ کو یاد آیا ہاتھ اور پیر کی گواہی کا ذکر تھا، وہاں حوالہ دیا گیا تھا، وہ یہی بات تھی کہ کان، آنکھ اور کھالیں یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حق پر استقامت اختیار کرنے والے اہل ایمان کی عظمت کا ذکر ہے اور ان کے لیے جنت کی بشارت کا تذکرہ بھی ہے۔ دعوت اللہ کے آداب کا بیان ہے اور ان کو ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ منتخب آیات کے مطالعے میں۔ قرآن حکیم پر مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے، یہ بھی مستقل موضوعات میں سے ایک موضوع ہے۔ اعتراضات کے جوابات مستقل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں سورہ حامیم السجدہ کے تعارف کے حوالے سے۔ اب چلتے ہیں سورہ حامیم السجدہ کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ جن آیات کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات 33 تا 36، 33 سے 36۔ یہاں آداب دعوت دین کا بیان ہے، دعوت اللہ کا تذکرہ ہے اور اس کے کچھ اصول بتائے گئے، کچھ ہدایات عطا کی گئی ہیں، کچھ آداب بتائے گئے ہیں اور پروٹیکشن کے لیے بھی کچھ سکھایا گیا، جی حفاظت کے لیے بھی کچھ سکھایا گیا ہے۔ اب ان آداب دعوت دین کے حوالے سے آئیے ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہترین بات کس کی ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، وَعَمِلَ صَالِحًا،
اور اس نے عمل نیک کیا، وقال اننی من المسلمین، اور اس نے کہا کہ بے شک میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ بہت پیارا مقام ہے۔ پہلی بات، اس سے بہترین بات کس کی ہوگی؟ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ زبان ہم سب کے پاس ہے، اور زبان کا آج مطلب یہ لوتھڑا ہی نہیں، اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرنے کے جتنے ذرائع، کمیونیکیشن کے جتنے چینلز اویلیبل ہیں وہ سب قول میں، بات میں شامل ہیں۔ تو یہ قول، بات، بیان، یہ سارے کمیونیکیشن کے چینلز، ان سب کا بہترین استعمال کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینا۔ دعوت اللہ کی طرف، توحید کی دعوت، ہاں کسی شخصیت کی، کسی فرقے کی، کسی گروہ کی، پارٹی کی، اپنے نظریات کی، اپنے مفادات کی دعوت نہیں، دعوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف۔ نمبر 2، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیا نیک۔ بس دعوت دینا کافی نہیں ہے، دعوت کے ساتھ عمل بھی نیک ہونا چاہیے، قول اور فعل میں مطابقت ہونی چاہیے، تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 2 میں ذکر آتا ہے، لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ بہرحال دعوت اللہ کی طرف دینی ہے اور عمل نیک کرنا ہے۔ انگریزی میں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں نا، یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈس والی بات، ایسے ہی ہے نا؟ تو ہمارے کردار کی گواہی ہماری دعوت کے الفاظ سے بڑھ کر آنی چاہیے۔ وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ بھی کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ بھائی آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں تو میرے دماغ میں خناس نہیں کہ میں کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہوں، استغفر اللہ، اور کوئی فرقہ واریت جو معاشرے میں عام ہے اس سے میرا کوئی تعلق، میں بھی ایک عام مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ، فرقہ واریت کی بھی نفی کی جا رہی ہے، عاجزی کا بھی یہ کلمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو تم برائی کے جواب اس طریقے پر دو جب سب سے بہترین ہو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ گرم جوش یعنی گہرا دوست بن جائے گا۔ دعوت اللہ کی طرف، عمل نیک کرنا ہے، فرقہ واریت کی نفی کرنی ہے، عاجزی کا اعلان کرنا ہے، اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جب دعوت پیش کریں گے مخالفت تو ہوگی، ہاں خیر کی بات کریں گے تو ریٹیلیشن تو آئے گی۔ انبیاء علیہ السلام کو جتنا ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ تو یہ تو ہوگا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کا بیان ہوگا تو ریٹیلیشن آئے گی، مخالفت آئے گی۔ اب کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ برائی اور بھلائی برابر نہیں۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرے، مخالفت میں آ کر طنز کرے، تشدد کرے، گالی دے، مار پیٹ کرے، تو ہے تو مشکل بات، لیکن کیا کرنا ہے؟ برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے۔ مشکل بات، لیکن کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا کلام بتا رہا ہے۔ تم نے برائی کے جواب میں بھلائی کا معاملہ کیا، احسن، بہترین انداز سے اس کو تم نے جواب دیا، بہترین انداز سے تم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا، تو تمہارا دشمن بھی گرم جوش دوست بن جائے گا۔ مشکل بات ہے ویسے، لیکن اللہ کا کلام فرما رہا ہے ایسے ہی ہوگا۔ برائی کا جواب بھلائی سے دو گے تو دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ مزید آیات اس کے تعلق سے فرمایا، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ سعادت ان کو ملتی جو صبر کرنے والے ہیں۔ اب یہ صبر کیا ہے؟ پیر میں کانٹا چبھ جائے یہ بھی صبر ہے، بیماری آ جائے یہ بھی صبر ہے، انتقال ہو جائے یہ بھی صبر ہے۔ اس سے بڑا صبر کیا ہے اور بہت بڑا صبر کیا ہے؟ حق کی دعوت دینے کے دوران میں مشقتیں آئیں گی، مخالفتیں آئیں گی، ان کو برداشت کرنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور فرمایا کہ وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ سعادت انہی کو ملتی جنہوں نے صبر کیا۔ کون سی سعادت؟ اول تو بندہ دین کی دعوت کا کام کرے جو امتی ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے۔ آج لوگوں نے سمجھ رکھا امام صاحب کر رہے ہیں نا بھائی، ٹی وی پہ پروگرام چل رہا ہے بھائی، خطاب جمعہ ہو رہا ہے اور جناب علماء موجود ہیں نا بھائی، سب موجود ہیں، لیکن آپ اور میں بھی تو امتی ہیں۔ تو امتی کیا کرے؟ امتی امت والا کام کرے۔ امت کو کیوں کھڑا کیا گیا؟ دعوت کے کام کے لیے، نفاذ دین کی جد و جہد کے لیے، ہم سب نے کرنا ہے۔ بہرحال تو یہ بات کہ دعوت دین کا کام کیا جائے اور عمل بھی اچھا کیا جائے اور فرقہ واریت سے لا تعلقی کا اظہار کیا جائے اور عاجزی انکساری اختیار کی جائے اور برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے، آسان بات نہیں ہے۔ اس کے لیے صبر کا وصف ہونا، صبر کی کوالٹی ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ سعادت انہی کو ملتی جنہوں نے صبر کیا۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ سعادت انہی کو ملتی جو بہت بڑے نصیب والے ہیں۔ کچھ یاد آیا؟
سورہ قصص میں ہم نے پڑھا تھا قارون کا واقعہ، اور دنیا پرستوں نے جن کی رال ٹپک گئی تھی قارون کی دولت اور جاؤ حشمت کو دیکھ کر، ہٹو بچوں کی صداؤں کو دیکھ کر، پروٹوکولز کو دیکھ کر یاد آیا دنیا پرستوں نے کہا تھا بڑے نصیبوں والا ہے۔ وہاں ہم نے عرض کیا تھا، اب یہ آیات ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ سعادت انہی کو ملتی جو بہت بڑے نصیب والے ہیں۔ بڑا نصیب کیا ہے؟ ایمان کی دولت مل جائے، نیک اعمال کی توفیق مل جائے، بندہ داعی دین بن جائے، بندہ دوسروں کو اللہ کی طرف بلانے والا بن جائے، بندہ نیک عمل کا ثبوت پیش کرے، بندہ عاجزی انکساری اختیار کرے، بندہ برائی کا جواب بھلائی سے دے، بندہ عمدہ اختیار کرے اخلاق۔ اللہ اکبر، یہ ہے بڑا نصیب، یہ قبر میں ساتھ جائے گا۔ دولت ہو، شہرت ہو، کوالیفیکیشن ہو، سرٹیفیکیشن ہو، جائیدادیں ہو، محلات ہو، کچھ نہیں جائے گا قبر میں، مگر یہ ایمان کی دولت، یہ نیک اعمال کی پونجی، یہ سعادت ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ ہوں گی، حشر میں بھی ساتھ ہوں گی۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ سعادت ان کو ملتی جنہوں نے صبر کیا۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ سعادت ان کو ملتی جو بہت بڑے نصیب والے ہیں۔ ابھی بھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کی بات چلے گی شیطان خوش ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا دین پیش ہوگا تو شیطان کو خوشی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہو، شیطان ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لے گا؟ اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ رغلانے کی کوشش کرے گا، وہ اکسانے کی کوشش کرے گا، وہ ہٹانے کی کوشش کرے گا، وہ روکنے کی کوشش کرے گا، وہ لڑانے کی کوشش کرے گا۔ اب کیا ہوگا؟ شیطان آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تمہیں اے مخاطب، اے سننے والے، اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کچھ چوک لگ جائے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، بس اللہ کی پناہ طلب کر لو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ شیطان کہاں برداشت کرے گا کہ دین کی دعوت کا کام چلے، حق کی دعوت کا کام چلے، حق کا پرچار ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے؟ شیطان کہاں برداشت کرے گا کہ ایمان والے برائی کا جواب بھلائی سے دیں، ان کو طیش نہ آئے، وہ اپنے غصے میں بھر کر جو ہے وہ دعوت کا کام نہ چھوڑ، دعوت کا کام چھوڑنے کا شیطان نہیں چاہے گا۔ یہ چیز کیا چیز کہ دعوت کا کام رکے، حق کی دعوت میں روڑے اٹکائے جائے، شیطان تو یہ چاہے گا۔ وہ کہاں برداشت کرے گا کہ صبر کا لوگ مظاہرہ کریں، عمدہ اخلاق کا لوگ مظاہرہ کریں، دعوت دین کا لوگ مظاہرہ کریں؟ شیطان تو لڑوائے گا۔ ابھی تم اس کو کیوں سمجھاتے ہو؟ جاتا ہے جہنم میں جائے۔ اللہ اکبر، ذرا کسی نے دو جملے خطرناک کہہ دی، جو دو گالیاں دے دی، شیطان کہے کہ تم نے اس کے پیسے لیے تو تم سنا دو اس کو، تم نے چونیاں پہن رکھی ہیں، تم کسی سے کم ہو گیا، تم بھیگی بلی بن گئے، سنا دو۔ اللہ اکبر، یہ اکسائے گا شیطان مردود۔ اللہ فرما رہے، اللہ کے کلام کی کنسٹرکشن دیکھیے، ترتیب دیکھیے، سبحان اللہ۔ یہ سارے دعوت کے عمل کے بعد اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ شیطان سے چوکنا رہنا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے اے مخاطب، اے سننے والے، تمہیں کوئی چوک لگ جائے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ طلب کر لو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ شیطان کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ۔ جی شیطان کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اس کو ورگلانے کی اجازت اللہ نے، جو چاہے سو کرے۔ شیطان سے بچائے گا کون؟ اللہ بچائے گا۔ علی کل شیء قدیر کون ہے؟ اللہ۔ ہر شر سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سورہ فلق، سورہ ناس، شرور سے بچانے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اکساہٹ آئے گی، چوک لگائے گا، روکنے کی کوشش کرے گا، ورغلانے کی کوشش کرے گا، طیش دلانے کی کوشش کرے گا، غصے میں لانے کی کوشش۔ کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستعذ باللہ، بس اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ الحمدللہ سورہ حامیم السجدہ میں سے آیات 33 سے 36 کا ہم نے مطالعہ کیا، جہاں بہت اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں دعوت دین کے آداب کے حوالے سے۔ ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ ہمیں دعوت دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حاصل کلام آپ کے سامنے رکھتے ہیں چند آیات جن کو ہم نے سمجھا، سورہ مؤمن اور سورہ حامیم السجدہ کی آیات، اور ان کے جو اہم نکات ہمارے سامنے آئے، ایک خلاصے کے طور پر اور ٹیک اوے لیسن کے طور پر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دنیا کی زندگی عارضی اور چند روزہ ہے، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے، چنانچہ ہمیں اپنے معاملات کو اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے حوالے کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی مددگار ہے۔ سبحان اللہ، بندہ کتنا مطمئن ہو جائے گا، میرا معاملہ کس کے حوالے؟ جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور محافظ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے، ایسے لوگوں کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تکبر سے اور جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے اچھی بات اس شخص کی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک ہو اور اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں شمار کرے۔
دشمن کو دوست بنانے کا بہترین طریقہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے، جو بڑے صبر کرنے والوں اور بڑے نصیب والوں کی صفت ہے۔ آسان بات نہیں ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے اور انسان کو نیک کاموں سے روکنے کے حربے اختیار کرتا رہتا ہے۔ اس سے بچاؤ کا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کی کوشش کرتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حدیث مبارک پیش خدمت ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء اس قرآن حکیم سے کبھی سیر نہ ہوں گے۔ جامع ترمذی شریف کی طویل حدیث کا ایک جملہ ہے، کبھی سیر نہ ہوں گے علماء، کیا مطلب؟ قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے فلاں آیت کا حق ادا کر دیا، میں نے فلاں صورت کے سمجھنے کا حق ادا کر دیا۔ نہ 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 نہ، اس کے عجائبات، اس کے عمدہ پہلو، حکمت کے پہلو قیامت تک سامنے آتے رہیں گے، اور علماء اس قرآن حکیم سے کبھی سیر نہ ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن حکیم سے محبت اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔